الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم. سن رہے ہیں. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين انا نائم رأيتني اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي. قال ابو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانتم تلغثونها او ترغثونها او كلمة تشبهها. باب کیا ہے؟ قول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ اس حدیث میں ہے جوامع الکلم، ایسے کلمات جامعہ، ایسی کلمات جامعہ جن میں الفاظ کم ہو اور ان کے معانی بہت زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختصر بات فرماتے تھے اور آپ کی بات کثیر معانی پر مشتمل ہوتی تھی. ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جوامع الکلم سے مراد قرآن مجید ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اس حدیث میں فرمایا میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور آپ قرآن مجید کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اور قرآن مجید میں بھی الفاظ کم ہیں اور معانی بہت زیادہ ہیں. تو جوامع الکلم کا مطلب یا تو حضور کے کلمات یا پھر قرآن مجید ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے. رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے. اور جس وقت میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں. تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی تو ان کو میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا. تو ان کو میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا. قال ابو ہریرہ فقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم چلے گئے. وانتم تلغثونها، اور تم ان خزانوں کو کھا رہے ہو، اور تم ان خزانوں کو، او ترغثونها، اور تم ان خزانوں کو حاصل کر رہے ہو، او کلمۃ تشبہها، اور یا اسی کی طرح کوئی کلمہ کہا یا اور کوئی کلمہ اس کے مشابہ فرما. یا کیا مطلب؟ آپ نے بخاری شریف جلد اول میں بھی شاید یہ حدیث پڑھی ہے
کہ اللہ نے رعب دے کر میری مدد فرمائی کہ لوگ دور دور سے بھی میرا رعب دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، میری باتیں سن کر ڈر جاتے۔ اللہ عز و جل نے آپ کو وہ رعب عطا فرمایا تھا کہ دوسرے لوگ دور سے ہی سن کر آپ سے ڈر جاتے تھے۔ من جانب اللہ، ان صفات کے ساتھ آپ کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا تھا۔ اس حدیث میں بھی جوامع الکلم کا ذکر ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت کی متعدد تعویلات کے ساتھ مختلف معانی ہوتے ہیں، اور ہر معنی نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے کتاب میں، کتاب کی تفسیر میں دو قول ہیں، ما فرطنا فی الکتاب ہے نا، کتاب کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی ہم نے ہر چیز کو ام الکتاب میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی ہم نے تمہاری حاجت کی ہر چیز قرآن مجید میں بیان کر دی ہے، صراحتاً یا اجمالاً یا دلالتاً۔ جیسا کہ خود قرآن مجید میں دوسرے مقام میں ارشاد ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ حدیث پاک میں کیا پڑھے آپ نے؟ مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب کے پاس تمام امتوں کی بنسبت مال کم تھے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی، عنقریب ان کے پاس کسرا اور قیصر کے اموال حاصل ہوں گے اور یہ لوگ زمین کے خزانوں کے مالک ہو جائیں گے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے۔ علامہ ابن تین نے کہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے بعد آپ کی امت کو جو فتوحات عطا فرمائی اور جن بادشاہوں پر فتح حاصل ہوئی، ان کے جمع شدہ خزانوں کو مسلمانوں نے حاصل کر لیا۔ سمجھ شریف میں آئی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا، رعب دے کر میری مدد فرمائی اور مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اگلی حدیث دیکھیے، حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا لیث عن سعد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ اومنا او آمنا علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو انی اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ روایت کرتے مصطفیٰ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آپ نے ارشاد فرمایا، انبیاء میں سے ہر نبی کو اتنی آیات عطا کی گئی جن کی مثل سے ایمان لایا جاتا۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہر نبی کو اتنی آیات عطا کی گئی جن کی مثل سے ایمان لایا جاتا، یا جن کی مثل سے کوئی بشر ایمان لے آتا، یا جن کی مثل سے کوئی بشر ایمان لے آتا۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اور مجھے جو چیز دی گئی ہے
وہ وحی ہے، مجھے جو چیز دی گئی ہے وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے۔ فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو مجھے امید ہے کہ بے شک میرے پیروکار قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔ تمام انبیاء سے کیا مطلب؟ حدیث مبارک کا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ہر نبی کو اتنی آیات دی گئی جن کی مثل پر ایک بشر ایمان لا سکتا ہے۔ اس حدیث میں آیات سے مراد معجزات ہیں، آیات سے مراد معجزات ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرا معجزہ اللہ تعالی کی وحی ہے جو مجھ پر نازل کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ وہ واضح معجزہ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید ہے نا، مکمل معجزہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات قرآن مجید میں منحصر ہیں، اور نہ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کو وہ معجزات نہیں دیے گئے جو آپ سے پہلے انبیاء کو دیے گئے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وحی الہی اور قرآن مجید عظیم معجزہ ہے۔ وحی الہی اور قرآن مجید عظیم معجزہ ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالی وسلم مخصوص ہیں، کیونکہ ہر نبی کو خصوصیت سے وہ معجزہ دیا گیا، معجزہ کوئی خاص معجزہ دیا گیا جن کے ساتھ اس نے اپنی قوم کو للکارا، اور ہر نبی کا معجزہ اس کی قوم کے حال کے مناسب تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جبکہ فرعون کے زمانہ میں جادو کا بہت چرچا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ دیا گیا، اور ان کی لاٹھی نے جادوگروں کی تمام لاٹھیوں کو کھا لیا، اور کسی اور کے لیے بے عین ہی یہ معجزہ واقع نہیں۔ جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ٹھیک وہی معجزہ اور کسی کو نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، اور جس کو ابرص کی بیماری ہوتی اس کو شفا دیتے تھے، کیونکہ اس زمانہ میں اطباء اور حکماء کا انتہائی ظہور تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عمل کی جنس سے ایسا معجزہ لے کر آئے جو ان کی قدرت میں نہ تھا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جس زمانہ میں مبعوث ہوئے اس زمانہ میں فصاحت و بلاغت انتہائی عروج پر تھی۔ اس زمانہ میں آپ قرآن مجید کو لے کر آئے، اور آپ نے اس زمانہ کے فصحاء بلغاء کو للکارا کہ وہ اس قرآن کی کسی ایک سورت کی مثل بنا کر لائیں، تو وہ اس پر قادر نہ ہوئے۔ دیگر انبیاء کرام کے معجزات ان کے زمانہ کے بعد ختم ہو گئے۔ قرآن مجید کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن مجید اپنے اسلوب اور بلاغت میں اور غیب کی خبریں بیان کرنے میں ایسا معجزہ ہے جو زمانہ میں کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور جو زمانہ بھی گزرا اس زمانہ کے متعلق قرآن مجید نے خبر دی ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کے معجزات حسی تھے، ان کو آنکھوں سے دیکھا جاتا تھا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور قرآن مجید ایسا معجزہ ہے جس کا بصیرت سے مشاہدہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس کا عقل سے مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا
اور انبیاء کرام کو معجزہ دیا گیا، مگر میری طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید نازل فرمائی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اوروں کا معجزہ ایک وقت تک متعین تھا، پھر ختم ہو گیا، مگر میرا معجزہ قرآن مجید ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا مصطفیٰ کریم نے کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں امت کی میری امت کثیر ہوں گی۔ دوسری روایت آپ نے پڑھی ہوگی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کل بروز قیامت میں اپنی امتوں کی کثرت پر فخر کروں گا۔ نہیں پڑھے؟ زیادہ بچہ دینے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ بروز قیامت میں امتوں کی کثرت پر فخر کروں گا۔ بہرحال بروز قیامت سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم کے پیروکار ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اس لیے آپ کا ارادہ نیک ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ہاں آپ عالمہ لوگ، پڑھی لکھی لوگ ہیں تو ارادہ نیک ہی ہوگا، دنیا کے جیسے نہیں ہم دو ہمارے دو۔ لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقول اللہ وجعلنا للمتقین اماما۔ ایک دو حدیث اور پڑھ لیجیے، بس ایک دو حدیث پڑھ لیجیے، زیادہ نہیں پڑھیں گے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتدا کرنے کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتدا کرنے کا بیان۔ کیا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتدا کرنا، یعنی ان کو قبول کرنا، ان کے تقاضوں پر عمل کرنا، ان کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وقول اللہ وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام۔ مجاہد نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں ایسا امام بنا دے کہ ہم اپنے سے پہلے متقی مسلمانوں کی اتباع کریں اور ہم اپنے بعد والوں کے امام ہو جائیں، یہ مطلب ہے۔ اور امام ابن جریر نے کہا ہے اس آیت کا معنی یہ ہے جو متقی مسلمان تیری نافرمانی سے اجتناب کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہمیں ان کا امام بنا دے، ہمیں ان کا امام بنا دے۔ ٹھیک ہے۔ قال ائمۃ، کہتے ہیں ہم کو ایسا امام بنا دے کہ ہم اپنے پہلوں کی اقتدا کریں۔ یہ ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، ہم کو ایسا امام بنا دے کہ ہم اپنے پہلوں کی اقتدا کریں اور ہمارے بعد کے لوگ ہماری اقتدا کریں۔ جی یہ دعا کرنی چاہیے، وجعلنا للمتقین اماما، مطلب یہ کہ یا اللہ ہمیں ایسی توفیق دے ہم پہلوں کی اقتدا کریں اور اپنے بعد والے ہماری اقتدا کریں۔ وقال ابن عون ثلاث احبهن لنفسی ولاخوانی هذه السنہ، کہتے ہیں ابن عون نے کہا میں تین چیزوں کو اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ تین چیزیں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويدعو الناس إلا من خير
یہ سنت جس کا لوگ علم حاصل کریں، اس کے متعلق لوگ سوال کریں، اور قرآن جس کو لوگ سمجھیں اور اس کے متعلق سوال کریں، اور خیر کے سوا لوگوں کو چھوڑ دیں، خیر کے سوا لوگوں کو چھوڑ دیں۔ گھنٹی لگ گئی، ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال تو اس کا تو کم سے کم مفہوم پڑھ لیجئے۔ ابن عون نے کیا کہا؟ یہ سنت، اس میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کی طرف اشارہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کی طرف اشارہ۔ اس حدیث میں کہا وہ سنت کا علم حاصل کریں، اس کے متعلق سوال کریں، سنت کا علم حاصل کریں اور اس کے متعلق سوال کریں، اور قرآن جس کی وہ فہم حاصل کریں اور لوگوں سے اس کے متعلق سوال کریں۔ اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ خیر کے سوا لوگوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ شر کو ترک کرنے میں بھی خیر کثیر ہے، شر کو چھوڑنے میں بھی خیر کثیر ہے۔ برائی پر آدمی قادر ہو، اس کے بعد برائی نہ کرے تو وہ بھی نیکی کا کام ہے، خیر کثیر ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ چلیے ٹائم ہو گیا تو دعا آخر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔